السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ ہماری جمعے کی اردو کی آن لائن کلاس ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے جماعت اول اور ہمارا آج کا موضوع ہے ریڈر کہانی چڑیا گھر۔ سب سے پہلے تو بچوں آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کون کون چڑیا گھر گیا ہوا ہے؟ عام طور پہ چھوٹی 5-6 سال کی عمر میں سارے ہی بچے یا اس سے پہلے بھی چڑیا گھر ضرور جاتے ہیں، اور لیکن کبھی آپ کے ذہن میں اس بات کا خیال آیا کہ چڑیا گھر کو چڑیا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ وہاں پہ تو جانور بھی ہوتے ہیں، تو اس کو جانور گھر بھی کہا جانا چاہیے تھا۔ تو بچوں اصل میں بہت پہلے چڑیا گھر، چڑیا کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، اور گھر جو ہوتا ہے وہ رہنے کی جگہ، جیسا کہ آپ کو پتا ہے۔ تو بہت پہلے جو چڑیا گھر تھا وہاں پر مختلف جو چڑیا گھر ہوتے تھے وہاں پر مختلف پرندے رکھے جاتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دوسرے جانور بھی رکھے جانے لگے، لیکن اس کا نام چڑیا گھر ہی رہا اور بدل نہ سکا۔ تو چڑیا گھر وہ جگہ ہے جہاں مختلف پرندے اور جانور رکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ سکیں۔ تدریسی مقاصد یعنی کہ آپ اس سبق سے کیا کیا سیکھیں گے؟ آپ ایک اچھی سی پیاری سی کہانی پڑھیں گے آسان الفاظ میں، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھ سکیں گے۔ اس کہانی میں بہت سارے جانوروں کا بھی ذکر ہے، تو آپ تصویروں کی مدد سے جانوروں کے نام بھی پہچان سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ مل کر سادہ جملے بھی پڑھ سکیں گے۔ کہانی سے متعلق سوالات کے جوابات بھی ہم آپس میں ڈھونڈیں گے، اور ہمیں نئے نئے الفاظوں کے بارے میں بھی پتہ لگے گا۔ اس کے علاوہ جانوروں سے محبت اور ان کی حفاظت کی عادت بھی ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں گے۔ اچھا بیٹا، یہ پہلا صفحہ ہے، یہ تھوڑا سا ڈم ہے، لیکن آپ سب کو میں نے آپ کے ریڈرز دیے تھے، آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چڑیا گھر میں اچھی سی پیاری سی ساتھ ساتھ پڑھائی کروں گی اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ اچھا بیٹا، اب مجھے بتائیں کہ یہ جو تصویر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو کون کون سے جانور نظر آ رہے ہیں اور کون کون سے پرندے نظر آ رہے ہیں؟ جی ہاں، اس تصویر میں آپ کو 2 پرندے نظر آ رہے ہیں اور ایک جانور یعنی کہ بلی، جیسے کہ ایک طوطا ہے جو کہ پنجرے میں ہے اور ایک بلی ہے جو کہ تھکی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک چڑیا ہے جو کہ تھکی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے اور بلی جو ہے وہ آرام کر رہی ہے۔ چلیں اب ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، اس میں چونٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو چڑیا کے پیچھے چونٹیاں بھی ہیں کچھ پھولوں کے ساتھ۔ مانو آنکھیں بند کیے سر ڈالے لیٹی تھی، دیوار پر چڑیا آ کر بیٹھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بھیگی ہوئی تھی یعنی کہ گیلی تھی۔ مانو نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ کہاں تھی؟ کل اپنے گھر درخت پر کیوں نہیں آئی؟ طوطے میاں بھی پوچھ رہے تھے۔ چڑیا نے لمبا سانس لیا اور اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹھ کر بولی، کیا بتاؤں، کل جب میں دانا چگ کر واپس آ رہی تھی تو راستہ ہی بھول گئی۔ اوہ! مانو دونوں آنکھیں کھول کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اگلا صفحہ۔ میں بہت دیر تک ادھر ادھر اڑتی رہی، اتنے میں سامنے مجھے بڑا سا بورڈ نظر آیا جس پر چڑیا گھر لکھا تھا۔ میں نے سوچا شاید کہ کسی اور نے میرے گھر کا نام لکھ دیا ہے، اور میں خوشی خوشی اندر چلی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ مانو نے پوچھا۔ اندر جاتے ہی میں ایک دم ڈر گئی۔ چڑیا بولی، کیوں؟ مانو نے پوچھا۔ سامنے سے ایک بہت بڑا سا ہاتھی جھوم جھوم کر چلتا آ رہا تھا۔ میں نے سوچا اتنا بڑا جانور اور میرے گھر میں، پھر میں اور آگے اڑ گئی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ بیچاری مانو نے ہاتھی ٹی وی پر ہی دیکھا تھا۔ آگے مجھے بہت سے پنجرے نظر آئے۔ چڑیا بولی، ایسے ہی جیسے طوطے کے ہیں؟ مانو نے پوچھا۔ ایسے ہی جیسے طوطے کے ہیں؟ مانو نے پوچھا۔ نہیں، وہ بہت بڑے بڑے تھے، پورے کمرے جتنے بڑے، چڑیا نے کہا۔ اچھا؟ مانو حیران ہو گئی۔ ایک پنجرے میں بندر جھولا جھول رہے تھے، ایک پنجرے میں ہرن گھاس کھا رہا تھا، اور ایک پنجرے میں بہت سے مور تھے، ان میں سے مور ناچ بھی رہا تھا۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا؟ مانو نے پوچھا۔ اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں بیٹا تو اس میں آپ کو 3 پنجرے نظر آئیں گے، ایک میں بندر جھول رہے ہیں، دوسرے میں مور ہیں اور ایک پیچھے ہرن ہے۔ جب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم چڑیا گھر جاتے ہیں تو ادھر اسی طرح مختلف جانور
مختلف پنجروں میں بند کیے گئے ہوتے ہیں۔ چلیں اب کہانی آگے پڑھتے ہیں۔ مانو برا مان کے بیٹھ گئی اور بے دلی سے بولی، پھر کیا ہوا؟ اس کے ساتھ کے پنجرے میں نے 4 چیتے دیکھے۔ ایک چیتا الگ لیٹا سو رہا تھا۔ میں درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھی اور پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک زرافے کا منہ بالکل میرے پاس آ گیا۔ میں گھبرا کر اڑی اور درخت کے اندر کی شاخوں میں چھپ کر دیکھنے لگی۔ وہ اپنی لمبی گردن جس پر کتھئی دھبے تھے اوپر کیے درخت کے سب سے اوپر کے نئے پتے کھا رہا تھا۔ کتھئی بیٹا ایک رنگ کا نام ہوتا ہے، جیسے کتھے کا رنگ ہوتا ہے نا جو پان میں ڈلتا ہے، تو اسی بھورے سے ملتا جلتا۔ سب سے اگلے صفحے پہ دیکھیں، سب سے اوپر کے نئے پتے کھا رہا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو اس جیسے 4 زرافے اور نظر آئے۔ ایک طرف جھیل بھی تھی جس کے اندر لمبے لمبے مگرمچھ تھے۔ جھیل میں کچھ کچھوے تیر رہے تھے۔ جھیل کے باہر زمین پر ایک کچھوا بہت آہستہ چلتا ہوا ایک درخت کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اتنا آہستہ چلتا ہوا تو یہ شام تک ہی اس درخت تک پہنچے گا۔ پھر کیا ہوا؟ مانو نے پھر پوچھا۔ ایک پنجرے کے سامنے ایک جیسے کپڑے پہنے کچھ بچے کھڑے ہنس رہے تھے۔ میں بھی اس پنجرے کے سامنے لگی جالی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس پنجرے میں ایک بڑا کالا بن مانس ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ کبھی وہ کسی کا منہ چڑھاتا، کبھی کسی بچے سے کچھ لے کے کھاتا۔ اتنے میں ایک بچے نے اسے اپنی پانی کی بوتل دے دی۔ اچھا پھر؟ مانو نے حیرانی سے پوچھا۔ پھر کیا؟ اس نے منہ میں پانی بھرا اور سب کی طرف آ کر کلی کر دی۔ اس تصویر میں آپ کو زرافہ نظر آ رہا ہے، پیچھے مگرمچھ نظر آ رہے ہیں اور چڑیا رانی نظر آ رہی ہے، اور دوسری تصویر میں آپ کو بنمانس ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے اور ساتھ 4 بچے ہیں۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ ہاں 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 ہاں، مانو کے منہ سے زور سے ہنسی کا فوارہ نکلا۔ اچھا تو تم اس وجہ سے بھیگی ہوئی ہو، جاؤ سامنے فرش پر پڑے پانی میں نہا لو، مجھے بھی آج زارا باجی نہلائیں گی، مانو ہنستے ہوئے بولی اور چڑیا مزے سے پانی میں نہانے لگی۔ دیکھا بچوں کتنی پیاری کہانی ہے۔ اس کہانی میں بہت سارے جانوروں کا ذکر آیا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کہانی میں پہلے تو چڑیا ہے، پھر بلی مانو ہے، اس کے بعد ایک طوطا ہے، اس کے بعد مگرمچھ، بندر، بہت سارے ہرن اور مور ہیں، اس کے بعد زرافہ، مگرمچھ اور بنمانس ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کہانی کے اندر کتنے سارے جانوروں کے ذکر ہیں۔ اب اگر جب اس کا آخری صفحہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے ایک سوال ہے، جانوروں کے نام۔ اب آپ نے اور اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ چڑیا گھر میں خوشی خوشی کیوں چلی گئی؟ اس لیے چلی گئی کیونکہ وہ راستہ بھول گئی تھی اور اس کو لگا ادھر چڑیا گھر لکھا ہے تو یہ میرا ہی گھر ہوگا۔ اس نے وہاں کون کون سے جانور دیکھے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ بلی اپنے آپ کو شیر کی خالہ کیوں کہہ رہی تھی؟ بنمانس کے پنجرے کے سامنے کھڑے بچوں کے کپڑے ایک جیسے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ اسکول سے آئے تھے۔ اور آپ بتائیں بھلا کہ بلی اپنے آپ کو شیر کی خالہ کیوں کہہ رہی تھی؟ کیونکہ بلی اس سے ملتی جلتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو تھی ہماری پیاری سی کہانی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو میں نے قواعد کی کاپیاں دی ہوئی ہیں، آپ نے کوئی سے 3 جانوروں کے نام اور ان کی تصویریں اپنی قواعد کی کاپی میں چپکانی ہیں اور ہر اس جانور کے بارے میں 2 جملے بھی لکھنے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ کوئی سے بھی 3 جانور جو کہ چڑیا گھر میں ہوتے ہیں ان کی تصویریں لگا کر ان کے بارے میں 2 جملے لکھ سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اپنا کام پیاری سی لکھائی میں کیجیے گا، خوشخط لکھائی کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کوئی اور جانور چسپاں کرنا چاہیں کہ جن کا ذکر کہانی میں نہیں ہوا تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان جانوروں کی تصویر لگائیں جو کہ چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ اور ہاں بچوں، اس کہانی میں ہم نے پڑھا کہ وہ جانوروں کو کھانے کی کچھ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ جانوروں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں خود سے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہ دی جائے۔ کتنے ہی جانور اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ وہ شاپر یا اس قسم کی دوسری چیزیں کھا کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا کام صاف ستھرا کر کے پیر کو اسکول لائیے۔
اللہ حافظ.